دیکھیں اس وقت خان صاحب دو کیسز کے اندر پابند سلاسل ہیں. نمبر 1 سائفر کیس اور نمبر 2 عدت کیس. سائفر کیس کی سماعت کل تھی. اس سماعت کو اس وجہ سے ملتوی ہونا پڑا کہ پورے پاکستان میں چھٹی بنا دی گئی اور بنتا یہ تھا کہ کل چھٹی تھی تو آج اس کیس کی سماعت کی جاتی, اس کے اندر فیصلہ آتا, کیونکہ اس وقت خان صاحب دو کیسز میں پابند سلاسل ہیں. اسی طرح سے بی بی صاحبہ ایک کیس میں پابند سلاسل ہیں اور وہ ہے عدت کیس. عدت کیس کے اندر آج کیونکہ فیصلے کے لیے رکھا ہوا تھا عدالت نے, اور رضوان عباسی جو وکیل ہیں خاور مانکا کے, ان کو موقع دیا گیا. پہلے تو 9 بجے وہ آئے نہیں, پھر 10:30 بجے آئے. جب موقع دیا جاتا ہے تو بجائے یہ کہ وہ خود دلائل کریں, انہوں نے کیونکہ پیچھے سے ایک پلانٹ کر کے ایک پلان بنا کر ایک پورے منظم طریقے سے, جس میں انہوں نے پی ایم ایل این کے لائرز, جو میں جانتا ہوں کیونکہ ہم سارا دن ادھر ہی ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ تھے جو ڈسٹرکٹ کورٹ میں عمران خان صاحب پیش ہوئے تو اس وقت عطا تارڑ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا, اور اس وقت بھی انہوں نے شور شرابہ کیا تھا, ہنگامہ رائی کی تھی. آج وہی ہوا دوبارہ. یہ چاہتے تھے کہ عدالت کے اندر شور شرابہ ہو, لڑائی ہو, ایسا ماحول بنے کہ یہ کیس جو ہے ملتوی ہو. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں تمام ہماری جتنی خواتین ہیں, ہمارے لائرز ہیں, جتنے وہاں پر میڈیا پرسن سارے لوگ موجود تھے, انہوں نے بڑا, کسی نے اس طرح کا معاملہ نہیں کیا اور بڑا تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا. اور ہم نے عدالت کو یہی کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ماحول خراب ہو, کیونکہ جس طرح وہ گندی زبان استعمال کر رہے تھے خان صاحب کے بارے میں, بی بی صاحبہ کے بارے میں الفاظ یہاں پر وہ نہیں لے سکتا جس طرح کے وہ الفاظ لے رہے تھے. یہ ہماری ہمت تھی, ہم برداشت نہیں کر پا رہے تھے, لیکن ہم نے برداشت اس لیے کیا کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ خان صاحب بی بی صاحبہ کے حوالے سے یہ کیس آج جو سماعت ہے اس میں فیصلہ آ جائے, کیونکہ فیصلے کے اندر ڈیلے نہ ہو. لیکن دوسری طرف سے مسلسل جج صاحب کے اوپر بھی اس طرح کا الزام لگایا گیا کہ آپ میرٹ کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ نہیں دیں گے, آپ انصاف نہیں دیں گے, آپ نہیں ٹھیک کیس چلا رہے, اور بغیر کسی جواز کے. اس سے پہلے ریکیوزل کی اپلیکیشن جو ہے وہ دی گئی اور اس کے اندر کوئی گراؤنڈ نہیں بتائی گئی کہ کس بنیاد کے اوپر ریکیوزل کی اپلیکیشن, یعنی کہ آپ یہ کیس نہ سنیں. تو عدالت نے وہ درخواست خارج کر دی. دوسری دفعہ یہ پلان کر کے سارا کیا. اب دیکھیں آپ, ایک کیس ہوتا ہے, اس کیس کے اندر مکمل دلائل دیے گئے, دلائل میں پورا ٹائم دیا گیا, بلکہ پورا ٹائم کیا, اتنے گھنٹے دیے گئے کہ ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کیا گیا, کوئی شہادت ہے جی, کراس ہے جی, یہ ہے وہ ہے جی. اب جب مکمل ہو گیا تو پھر عین موقع کے اوپر جس وقت آپ نے فیصلہ سنانا ہے اور آپ نے 10-20 منٹ آدھا گھنٹہ دینا ہے اس وکیل کو, تو ٹھیک ہے آپ دیں. اب اس ٹائم کے اوپر جج صاحب کا بھی اس کیس سے پیچھے ہٹنا, جو واضح طور پر اس جو لیٹر ہے 6 ججز کا, اس کے ساتھ میچ کرتا ہے کہ کس طرح ججز کو ڈرایا گیا, دھمکایا گیا, ان کے کام کرنے میں مداخلت کی گئی, ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا, کیمرے لگائے گئے. اب کس حد تک ان کے ساتھ کیا گیا جس کی وجہ سے انہوں نے ریکیوزل کی, حالانکہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو روکیں, اس کورٹ کا ڈیکورم, اس کورٹ کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے یہ آپ کا کام ہے, آپ کے پاس پاور ہے اور آپ اختیار رکھتے ہیں, ابھی فیصلہ دے دیں. لیکن انہوں نے نہیں کیا, اور یہ ایک ریکیوزل انہوں نے کہا جی کہ میں اس کیس کو نہیں سنوں گا, اور پھر ایک لیٹر لکھ دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو. تو اس میں مسلسل جو ہم روزانہ کہہ رہے تھے کہ فیئر ٹرائل نہیں دے رہے, ہم روزانہ کہہ رہے تھے کہ آئین کا آرٹیکل 10A بڑا واضح کہتا ہے جو ہر شخص کو فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے, نہیں دیا گیا. تو وہی کیا گیا کہ اس کیس کو پھر لٹکا دیا گیا ہے. اب 2 کیسز جن میں خان صاحب کی اس وقت میں پہلے گزارش کی کہ پابند سلاسل تھے, اور بی بی صاحبہ ایک کیس میں, تو ان دونوں کیسز کو لٹکا دیا گیا ہے. سوموار کے لیے آئی تھنک سو سائفر کیس کی سماعت کی گئی ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ان کا پلان کیا ہے. ان کا پلان یہ ہے کہ کسی اور مقدمے میں گرفتاری ڈال کے کوئی اور مقدمہ بنا کر وہ باہر نہ آئے. مقصد ان کا صرف یہ ہے, کیونکہ وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. آپ دیکھ لیں رانا ثناءاللہ جو کہتا ہے جی کہ اگر بات چیت ہو تو پھر ان کی رہائی کے حوالے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے, سوچا جا سکتا ہے, کیسے وہ کہہ رہے ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھیں
کہ آج سارے جو مجرم تھے وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. انوار کاکڑ وہ خود کہہ رہے جی کہ اگر میں فارم 47 کی بات کروں گا تو تم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے خود کی ہیں اور سارے کیسز انہوں نے خود بنائے ہوئے ہیں. 9 مئی کے حوالے سے کیسز ٹرائل جو ہے وہ تیز کر دیا گیا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کی 9 مئی میں گرفتاری اس لیے ڈالی گئی کیسز میں کہ وہ سائفر کے صرف ایک کیس میں پابند سلاسل ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر یہی نیب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتا ہے اور وہاں پر جا کر کہتے ہیں جی کہ بالکل ہمیں تو تھوڑے سے اس کے اندر جو ہے وہ کیسز جو گواہ ہیں وہ رہ گئے ہیں اور لہٰذا کیس جو ہے وہ فائنل جو ہے مراحل کی طرف جا رہا ہے تو آپ خان صاحب کی ضمانت جو ہے وہ کنفرم نہ کریں. لیکن جو ہی آپ دیکھیں کہ ضمانت ادھر کنفرم ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ملک ریاض کو صرف وہ اپروور نہیں بن رہا تو اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, یعنی کہ اپروور مزید ایڈ کرنا چاہتے ہیں. کبھی آپ زلفی بخاری کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں, کبھی آپ شہزاد اکبر پر ڈال رہے ہیں, کبھی آپ ملک ریاض پہ ڈال رہے ہیں, کبھی آپ اعظم خان کو اغوا کر رہے ہیں, کبھی مفتی سعید کو اغوا کر رہے ہیں. تو یہ سارا کیا جا رہا تھا؟ یہ صرف اس لیے کیا جا رہا تھا کہ خان صاحب ہار مانے, وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں. لیکن الحمدللہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. اور میں توشہ خانہ کیس کی بھی بات کروں گا کہ چوتھا کیس پارٹ 4 سٹارٹ کر دیا گیا ہے. ایک کیس میں آپ نے 3 سال سزا دے دی, دوسرا کیس آپ نے تھانہ کوسار کے اندر FIR درج کر دی, تیسرا کیس آپ نے سزا دی 14 سال جو معطل ہو گئی. اب چوتھا کیس آپ نے بنا دیا. جو کیس جاتا ہے اس میں الزام کیا ہے, آپ نے قیمت جو ہے وہ غلط لگوائی, اپنے پاس غیر قانونی رکھے. لیکن یہ صرف اور صرف ایک وہ کہتے ہیں نا کہ بہتان یا جھوٹا ایک الزام لگانا. عمران خان نے جہاں پر 20% ادا کر کے گفٹ لیے جاتے تھے اس کو 50% پہ کیا, اور اگر کوئی چیز لی بھی تو قانونی پروسیس کر کے لی. لیکن یہاں پر گاڑیاں جنہوں نے لی, مجھے بھی کوئی لے کر دینا 5 لاکھ کی مرسیڈیز گاڑی جو لی نہیں جا سکتی قانونی طور پر, تو ان کو کلین چٹیں دی جا رہی ہیں, ان کو بری کیا جا رہا ہے. اور الیکشن آرڈیننس کے اندر میں اس کا بھی ذکر کروں گا کہ ترامیم کر کے یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مرضی کے ریٹائر ججز جو ہیں وہ لگائے جائیں کہ پہلے آپ نے الیکشن جو ہے وہ اس کے اندر دھاندلی کی, فارم 47 کے مطابق لوگوں کو سلیکٹ کیا. اب آپ چاہتے ہیں کہ جو ٹرائیبیونلز کے اندر ہم گئے ہوئے ہیں کہ آپ کی مرضی کے ججز جو ہیں لگیں. لیکن میں لاہور ہائی کورٹ کو یہاں پر سلام پیش کرتا ہوں. آج انہوں نے جو فیصلہ دیا, انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں جو انہوں نے نام بھیجے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن, وہ 6 ججز کو نوٹیفائی کریں. تو یہ اسی طرح کا ماحول, اسی طرح کا عدالتوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہ جس طرح سے کھڑی ہو رہی ہیں اور اسی طرح سے چلیں, پھر ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ سارا کیا گیا ہے اس میں کافی آ سکتا ہے. لیکن یہ اسٹل جو سلسلہ ہے بند نہیں کیا جا رہا. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ نیب آرڈیننس کے اندر ترامیم کر کے 14 دن سے 40 دن پہ لے گئے اور 5 سال سے سزا نیچے کر کے 2 سال پہ کی گئی ہے. کس بندے کی؟ جو نیب کا کرپٹ آفیسر ہوگا. تو یہ صرف اور صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ٹارگٹ صرف عمران خان ہے. اپنے کیسز میں ریلیف لینا ہے, اپنے کیسز میں بریت لینی ہے, اپنے کیسز میں چٹیں لینی ہیں, اور کوئی مقصد نہیں ہے.